سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ کہنا ہے کہ ہم آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملے کیے، اب نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ ایران کو مذاکرات کی طرف واپس بلانا سمجھ سے باہر ہے۔ ایران پہلے ہی مذاکرات کی ٹیبل پر تھا۔ امریکہ کو مجرمانہ اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کا جواب دینا پڑے گا۔ مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے حملہ کر دیا، ثابت ہو گیا امریکہ اور اسرائیل طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ روسی صدر سے ملاقات کے لیے آج ماسکو جا رہا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ ایران پر مزید حملے روکنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ خطے میں کسی جنگ کی حمایت نہیں کرتے مگر دفاع کا حق حاصل ہے۔ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں کہا تھا کہ جنگوں کو ختم کریں گے۔ جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو متوقع ہے۔ وزیراعظم اور ایرانی صدر کے درمیان موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی، اسرائیل کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور امریکہ بھی ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ فردو، نیٹنز اور اصفہان میں جوہری اہداف کو نشانہ بنایا۔ فردو ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فردو جوہری سائٹ پر حملے میں 6 بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے، 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ نیٹنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر 30 ٹوما ہاک میزائلز کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کے مطابق دشمن نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اہم تنصیبات پر امریکی حملے کے باوجود ایران ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ امریکی فوج نے ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات فردو، نتنز اور اصفہان پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے کے بعد قوم سے خطاب، کہا ہمارا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ ایران دنیا کا نمبر 1 ریاستی دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ حملے فوجی لحاظ سے شاندار کامیابی تھے۔ ایران کی اہم جوہری افزودگی کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ ایران جو مشرق وسطیٰ کا گنڈا ہے اب امن قائم کرے۔ اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو آئندہ حملے اس سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر جوابی میزائل برسا دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 40 سے زائد میزائل داغے گئے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 90 سے زائد صہیونی زخمی، 20 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایرانی میزائلز نے اسرائیلی دارالحکومت ٹیل اویو اور حیفا کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 2 ایرانی ڈرونز کو بھی اردن کی سرحد کے قریب تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی ایئرپورٹس اتھارٹی نے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر فضائی حدود کو تاحکم ثانی بند کر دیا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے، ایران کے 2 جنگی طیارے اور 8 میزائل لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مرکزی ایران میں کیے گئے فضائی حملوں میں ایران کے 2 F-5 جنگی طیارے اور 8 بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے۔ 6 لانچرز اسرائیل پر فوری حملے کے لیے تیار حالت میں تھے۔ آپریشن میں 20 اسرائیلی جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں بارودی مواد کی تیاری، اسلحہ ذخیرہ کرنے اور بنانے والی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اصفہان ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا تاکہ ایرانی فضائیہ کو کسی قسم کی کارروائی سے روکا جا سکے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ٹرمپ کو مبارکباد۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ٹرمپ کا فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ امریکہ نے وہ کر کے دکھایا جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ٹرمپ کو مبارکباد۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ٹرمپ کا فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ امریکہ نے وہ کر کے دکھایا جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا۔ ایران پر امریکی حملہ، اسرائیلی وزیر دفاع کی ٹرمپ کو تاریخی فیصلہ کرنے پر مبارکباد۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے فیصلے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا یہ اقدام اسرائیلی کارروائی کو جاری رکھنے اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اتحاد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ یہ اتحاد دونوں ممالک اور آزاد دنیا کی امن اور سلامتی کے لیے ہے۔
ایران پر حملے کے بعد تابکاری میں اضافے کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ IAEA کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے، کہا فردو، اصفہان اور نطنز پر امریکی حملوں کے بعد اب تک تابکاری کی سطح میں کسی اضافے کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران کی صورتحال پر مزید معلومات موصول ہونے پر تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ ایجنسی ایران میں حفاظتی اقدامات کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ ایران پر حملے کے بعد IAEA کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کل بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کا IAEA سے امریکی حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اپنی جوہری مقامات پر امریکی حملوں کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران پر حملے کے بعد IAEA کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کل بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ پرامن ایٹمی پروگرام جاری رہے گا، ایران نے یہ واضح کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی، خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہمارا ہدف ہوگا۔ پوری طاقت سے مزاحمت کریں گے، ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی سنگین اور صریح خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے سفارتی عمل کے دوران اسرائیل کی جارحیت کی حمایت کر کے دنیا کو خطرناک جنگ میں جھونک دیا ہے۔ امریکہ نہ کسی اصول کا پابند ہے، نہ اخلاقیات کا، اور قابض اور نسل کشی کے مجرم اسرائیل کے مفادات کے لیے ہر غیر قانونی قدم اٹھا رہا ہے۔ ایران کی فوجی جارحیت اور سرکش اسرائیلی حکومت کے جرائم کے خلاف پوری قوت سے کھڑا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے دفاع کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ امریکی اقدامات کے خلاف موقف اختیار کریں۔ ایران کا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی مشن نے امریکی حملوں کے بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایرانی مشن نے امریکی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور مجرمان کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایران نے سلامتی کونسل سے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تمام ضروری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود، زمینی یا آبی جگہ کے استعمال کی اجازت نہیں دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اس حوالے سے واضح بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان نے بارہا بین الاقوامی فورمز پر ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ پاکستان نے ایران کی مکمل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اظہار کیا۔ پاکستان کسی دوسرے کی جنگ، فوجی تنازع میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی اس کا حصہ بنے گا۔ پاکستان کا پہلے دن سے اصولی موقف ہے، ایران کو اپنے دفاع کے تمام حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے، امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان نے یہ مطالبہ کیا، تمام فریقین بین الاقوامی انسانی حقوق کی پاسداری کریں اور انسانی قوانین کی بھی پاسداری کریں۔ بحران کا واحد حل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ پاکستان ایران پر اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل نے تمام خطے کے امن پر داؤ کو لگایا ہوا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا استنبول میں ایران پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے خطاب، کہا اسرائیل کے ایران پر حملے بے بنیاد اور غیر قانونی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر ایسے وقت میں حملہ کیا جب IAEA ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تحقیقات کر رہی تھی۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے IAEA اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیلی جارحیت مشرق وسطی سمیت پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے کے جا رہا ہے۔ پاکستان ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔